बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت خافت ڈرے، من بعلہا اپنے شوہر کی، نشوزن زیادتی سے، اور اعراضن یا بے روحی سے، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے روحی کا ڈر ہو، فلا جناح پس نہیں گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا یہ کہ وہ صلح کر لے، بینہما آپس میں، صلح کرنا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی ایگریمنٹ کے ذریعے صلح کر لیں۔ والصلح، اور صلح، خیرٌ بہتر ہے، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتْ، اور رکھ دی گئی ہے، انفس نفسوں میں، شُحّ بخیلی، اور طبیعتوں میں، نفسوں میں تو بخیلی رکھی گئی ہے۔ اگر کسی ایگریمنٹ کے ذریعے عورت اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہے تو اگر وہ آپس میں صلح کر لیں اس طریقے سے ہی، تو ان دونوں پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا۔ اور اگر تم نیکی کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خبر رکھنے والا ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ جب عورت کو اپنے شوہر کی ناراضگی کا ڈر ہو تو اپنے حق سے دستبردار ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا جب بڑی عمر کی ہو گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس ڈر سے اپنی جو باری ہے حضرت عائشہ کو دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرمایا۔ ابو داؤد میں ہے کہ اسی پر یہ آیت اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت 9 بیویاں تھیں، جن میں سے 8 کی باریاں تقسیم کر رکھی تھیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بری عورت جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کر سکتا بلکہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، تو مجھے جدا نہ کر، تو یہ آیت دونوں کو رخصت دیتی ہے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تستطیعوا تم استطاعت رکھتے، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، اور تم ہرگز نہیں عورتوں کے درمیان برابری کر سکتے۔ ولو، اور اگرچہ حرصتم تم حریص ہو، فلا پس نہ، تمیلوا تم جھک جاؤ، کل المیل ایک طرف جھک جانا، فتذروہا پس نہ تم چھوڑ دو، کالمعلقہ اس کو لٹکتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہو گے بھی نہ تو تم عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے، اگرچہ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، مطلب کتنا ہی تم لوگ چاہو کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کرو گے تو تم بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس بات سے بچو کہ تم ایک طرف ہی جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفور الرحیم بخشنے والا، مہربان۔ اور اگر تم آپس میں صلح کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی نیتوں سے، انسان کی جو فطرتوں سے واقف ہیں، تو فرماتے ہیں تم ہرگز نہیں عدل کر سکتے 2 بیویوں کے درمیان، کیونکہ 2 انسان جو ہیں وہ ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ دونوں کی عادات، شکل و صورت، ہر چیز میں بہت فرق پایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں دونوں کے درمیان عدل قائم نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک مرد جو ہے خود پر کتنا اختیار رکھ سکتا ہے۔ مزید فرمایا اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، یعنی نہ شوہر اس کو توجہ دیتا ہو، نہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہو، نہ اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں فرماتے ہیں اگر تم دونوں آپس میں اصلاح کر لو، تو اصلاح کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اگر بیوی جو ہے وہ اپنا حق مہر آدھا یا پورا چھوڑ دے یا اپنے حقوق سے دستبرداری کر لے، تو اس طرح سے آپس میں، اور شوہر جو ہے اس بات پہ راضی ہو جائے اور اس کو طلاق نہ دے، تو اس طرح جب عورت اپنے حقوق خود چھوڑے گی تو شوہر پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور صلح و صفائی سے سارا معاملہ طے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا تو قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا جو در ہے وہ گرا ہوا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جب بیمار ہوئے تو باقی بیویوں نے اجازت دی
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہ قیام فرما سکتے ہیں۔ تو اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ باہمی مشورے سے، آپس کی رضامندی سے، اپنے حقوق سے جب عورت دستبرداری کرتی ہے اور جو شوہر ہے وہ اس پہ اگری کرتا ہے، تو اس طرح جو وہ عورت طلاق سے بھی بچ سکتی ہے اور جو شوہر ہے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو دونوں کی باہمی رضامندی سے جو معاملات طے پائے جاتے ہیں تو اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ فرقہ، اور اگر وہ الگ الگ ہو جائے، یغنی غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ کلن ہر ایک کو من سعتہ ہی اپنی وسعت سے۔ تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے موافقت نہ پیدا کر سکیں تو جدا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، یعنی ان کو ایک دوسرے سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے واسعاً وسیع، حکیمہ حکمت والا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسیع حکمت والا ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا الَّذِينَ، وصیت دی ان لوگوں کو، اوتوا الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ تو یہی وصیت جو ہے جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے ان کو بھی کی گئی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تم کو، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّا، پس بے شک، لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر تم کفر اختیار کرو گے تو جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غنیًا حمیدہ، بے پرواہ تعریف کیا گیا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے احکامات پر عمل کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو یہی احکامات اہل کتاب کو بھی دیے گئے تھے۔ تو وہ زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اگر تم اور تمام زمین کے انسان کفر کرنے لگو تو بھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور قابل ستائش ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفیٰ، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں سن لو، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو وہ لے جائے تم کو، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی، اور لے آئے بآخرین، دوسروں کو۔ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے۔ وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے اللہ پر ذالک قدیرہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں فنا کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کر سکتا ہے۔ وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے اللہ ذالک قدیرہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں بیان فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا اور قوم لائے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو جس شخص کا مقصد